باب ما جاء فی فضل من اعتق، اس شخص کی فضیلت جس نے گردن کو آزاد کروایا، یعنی کسی غلام کو، کسی قیدی کو آزاد کروایا جس شخص نے بھی، اس کی فضیلت، خواہ اس نے کسی کفارے میں کروایا یا نفلی طور پہ اس نے یہ نیکی کی۔ اور اس مسئلے میں 1547 نمبر روایت جامع ترمذی کی، حدثنا محمد بن عبد الاعلی قال حدثنا عمران بن عیینۃ وهو اخی سفیان بن عیینہ عن حسین عن سالم بن ابی الجعد عن ابی امامۃ وغیرہ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام سے آپ نے فرمایا ایما امرئ مسلم، جو بھی مسلمان اعتق امرأ مسلمہ، کسی مسلمان کو آزاد کروائے، خود مسلمان ہو اور جس کو آزاد کروا رہا ہے وہ بھی مسلمان ہو، یعنی مسلمان کسی مسلمان کو آزاد کروائے، کان فکاکہ من النار، فرمایا اس آزادی کے بدلے میں اس آزاد کروانے والے کو بھی آزادی ملتی ہے جہنم سے۔ یعنی معتق جو آزاد کروا رہا ہے، اللہ رب العزت اس دنیا کی آزادی کے بدلے میں اس کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں۔ اور یجزی کل عضو منہ عضوا منہ، فرمایا ایک ایک عضو کے بدلے اس کا ایک ایک عضو آزاد ہوگا۔ وَأَيُّمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ، اور فرمایا جو مسلمان دو لونڈیوں کو آزاد کرواتا ہے، دو غلام مسلمان عورتوں کو آزاد کرواتا ہے، فرمایا کان فکاکہ من النار، کانتا فکاکہ من النار، یہ دونوں لونڈیاں اس کی جہنم سے آزادی کا سبب بن جاتی ہیں۔ یجزی کل عضو منہما عضوا منہ، ان کے دو عضو اس کے ایک عضو کی آزادی کا سبب بنتے ہیں، یعنی دو لونڈیوں کو آزاد کروانا ایک غلام کو آزاد کروانے کے مترادف ہے۔ دو لونڈیوں کو آزاد کروائیں، ایک غلام کی آزادی کا اجر پائیں۔ اور وہ اجر کیا ہے کہ جو بندہ بھی ناحق کسی قیدی کو آزاد کروائے یا کسی مسلمان غلام کو آزاد کروائے، اللہ رب العزت اس کی جہنم سے آزادی لکھ دیتے۔ اور نبی علیہ السلام یہ کام خود بھی کیا کرتے تھے، غلاموں کو آزاد کروانے کا۔ جب خود استطاعت نہیں تھی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ کے کرواتے تھے کہ ابو بکر یہ مسلمان غلام اس کو آزاد کرواؤ۔ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے غلام آزاد کروا کے نبی علیہ السلام کی صف میں شامل کیا۔ اور جب نبی علیہ السلام کے پاس استطاعت نہیں تھی کسی کو پیسے دے کے اس سے غلام آزاد کروانے کی، تب حضور کے پاس جو اپنا غلام تھا اس کو آزاد کر دیا اور آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا۔ جب حضور کے پاس استطاعت آئی غلاموں کو آزاد کرنے کی، پھر آپ نے کیے۔ اور کیسے؟ نبی علیہ السلام ایمان چیک کرتے، اس کا اسلام چیک کرتے، حضور پوچھتے کیا تم مسلمان ہے؟ اس نے بتایا جی مسلمان ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے کے آتا ہوں۔ یا آپ نے اس سے پوچھا بتا اللہ کہاں ہے؟ اس نے خاموش زبان کے ساتھ ایسے اشارہ کیا اوپر کی طرف۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان ہے، اس عورت کو آزاد کر دو۔ یعنی نبی علیہ السلام ایمان چیک کر کے، اسلام چیک کر کے وہ مسلمان ہوتے تو حضور ان کو آزاد کروا دیتے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو بندہ بھی کسی غلام کو آزاد کرواتا ہے اس آزادی کے بدلے اس کی جنت پکی ہو جاتی، یعنی جہنم سے آزادی مل جاتی۔ کروانے والا بھی مسلمان ہو آزاد، اور جس کو کروا رہا ہے وہ بھی مسلمان۔ اور فرمایا
کہ جب لونڈیاں ہوں تو پھر ایک لونڈی کو آزاد کروانا وہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ 2 لونڈیوں کو آزاد کروایا جائے گا۔ 2 لونڈیاں آزاد کروا کے یہ بندہ جہنم سے آزادی پا لے گا۔ اور فرمایا وَأَيُّمَ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً، فرمایا جو مسلمان عورت کسی مسلمان عورت کو غلامی سے آزاد کروا دے، کانت فکاکہا من النار، فرمایا ایک لونڈی کی آزادی اس مسلمان عورت کے لیے آزادی کا سبب بن جاتی جہنم سے۔ یجزی کل عضو منہا عضوا منہا، ہر عضو کے بدلے ہر عضو آزاد ہوتا ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اگر کوئی مرد کسی کو آزاد کروا کے جہنم سے آزادی پانا چاہتا ہے تو ایک غلام کو آزاد کروائے یا 2 لونڈیوں کو آزاد کروائے۔ اگر ایک عورت جہنم سے آزادی پانا چاہتی ہے تو پھر وہ ایک لونڈی کو آزاد کروا دے تو اس کی جہنم سے آزادی ہو جائے گی۔ مسئلے کی سمجھ آ گئی؟ اور یہ جو عدد اللہ نے رکھا ہے نا کہ عورت 2 اور مرد 1، یہ بڑے معاملات میں مثال کے طور پہ پہلا مسئلہ آپ نے پڑھا کہ ایک مرد کو جہنم سے آزادی کے لیے 2 غلام عورتوں کو آزاد کروانا پڑے گا، پہلا مسئلہ، یعنی عورت آدھی ہوگی مرد سے، یا ایک غلام کو آزاد کروا دے، اجر آدھا ہو گیا، پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر۔ تیسرا مسئلہ کہ عورت کے لیے بچی ہو تو اس کے لیے عقیقہ کرتے ہوئے 1 جان اور مرد کے لیے 2 جانیں، یعنی مرد عورت کی بنسبت 2 گنا۔ چوتھا مسئلہ کہ اللہ اکبر کبیرہ، چوتھا مسئلہ وراثت کا، فرمایا کہ عورت کے حق کی بنسبت مرد کے لیے 2 گنا، وراثت کا مسئلہ۔ یعنی ان 4 مسائل میں اللہ رب العزت نے مرد کو عورت کی بنسبت 2 گنا سمجھا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ عورت کو مرد کی بنسبت آدھا۔ اور بعض لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے ان چیزوں کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھیں جی مرد کو کیوں عورت سے ڈبل رکھا ہے، یا عورت کو کیوں مرد کی بنسبت آدھا کیا۔ اے اللہ کے بندو، آپ ذرا تاریخ پڑھیں نا، پھر بتائیں کہ کیا عورت پہلے مرد کے برابر تھی جو اسلام نے آدھا کر دیا، یا عورت کو مرد سے 10 گنا کم سمجھا جاتا تھا تو اسلام نے اس کا سٹیپ اٹھا کے اس کو مرد کے آدھا کر دیا؟ ذرا تاریخ پڑھیں گواہی کے مسئلے میں۔ عورت کی گواہی مانی نہیں جاتی تھی، عورت کو وراثت ملتی نہیں تھی، عورت کو ان چیزوں میں مرد کے دور دور تک بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے عورت کے مقام کو اٹھایا، بلند کیا، اور اسلام نے اس کو مقام دیا، اس کو جگہ دی، اور مرد سے آدھی دی ان سارے مسائل۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جو بتاتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، نگران، یا یوں سمجھ لیں کہ مرد کو اللہ رب العزت نے عورت کا ذمہ دار بنایا یا اس سے آگے رکھا ہے۔ اور کیا اس اصول کے تحت عورتیں زیادہ آزاد ہوں گی کہ کم ہوں گی؟ کہ عورت 2 آزاد کروانی پڑے گی پھر وہ فضیلت حاصل ہوگی، عورتوں کی آزادی زیادہ نہیں ہوگی؟ کیا یہ قانون عورتوں کے حق میں نہیں ہے؟ اے اللہ کے بندو، اسلام عین عورتوں کے حق میں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روایت حسن صحیح غریب